شکرتم لازیدنکم، جو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ تحفظ ناموس رسالت اور ہماری ذمہ داریاں کہ جس میں بنیادی طور پہ اس بات کو واضح کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت یہ ہر مسلمان کے ایمان کا جزو لازم ہے، کہ یہ وہ حصہ ہے، کہ وہ عقیدہ ہے، کہ وہ مسئلہ ہے کہ جس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اور اگر مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال لی جائے تو وہ مسلمان رہنے کے لائق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں اپنی اور اپنے رسول کی محبت کو لازم قرار دیا ہے، یہاں تک کہ جب ایمانیات پڑھی جاتی ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، کہ جب اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کامل ایمان لانے کے ضروری ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں تحفظ ناموس رسالت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنا اور ختم نبوت کی حفاظت کرنا یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے، کہ جس کے لیے اگر کہا جائے کہ آپ کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو دریغ نہ کرنا چاہیے، اپنے مال کو لگانا پڑے ختم ہو جائے دریغ نہ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ آگے ہم پڑھیں گے قرآن و حدیث اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کو کہ جنہوں نے اپنی جانوں تک اس عقیدے کے لیے قربان کر دی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے اور اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی ہمارے سینوں سے کھینچنا چاہتا ہے تو ہم اس کی جان لے لیں گے یا اپنی جان دیں گے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ تو عزیزان محترم، مسلمان بغیر ناموس رسالت کہ کسی چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا ایمان باقی رہے گا اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق باقی رہے گا، یہاں تک کہ دنیا کی ساری چیزوں سے اس کو یہ مقدم ہے کہ میری جان سے بھی زیادہ، قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ ذرا سی بے ادبی بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی پسند نہیں ہے، یہاں تک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ان کے سامنے اپنی آوازوں کو بھی اونچا نہ کرو، اور پھر حدیث میں فرمایا جو خود میں پڑھی کہ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے والدین اور اپنے اولاد اور سب مسلمانوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن عزیزان محترم، گزشتہ 200 سال سے جو مختلف قسم کے فتنے اٹھتے جا رہے ہیں کہ کبھی کوئی منہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کوئی کلمات کہہ دیتا ہے، اور ان کا بنیادی ایجنڈا کیا ہے کہ یہ ایک مسلمان واحد قوم ہے کہ جو اپنے نبی سے حد درجے تک محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اس مسئلے پر ان کو جان بھی دینی پڑے تو اس سے دریغ نہیں کریں گے، اس لیے جا بجا وہ جان کر، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ فرانس ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بار بار گستاخی کرتے نظر آتا ہے۔ اب عزیزان محترم، یاد رکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 ہجری میں انتقال ہوا، اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اگر کسی نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے تو آپ مطالعہ کیجئے قرآن کا، حدیث کا، بخاری کا، اس میں واضح ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات حکم دیا ہے کہ کون ان کے سر کے قلم کرے گا جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ لہٰذا آپ کے وصال کے بعد بھی مسلمانوں نے سب سے پہلی جنگ لڑی وہ جنگ یمامہ ہے، جو کو صف کے مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں ایک فوج تیار ہوئی
کہ جو مسیلمہ کذاب کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو اور ہم یہاں بیٹھے رہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا تاریخ میں آتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے جتنے بھی غزوات ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، ان سب کی اگر تعداد جمع کی جائے کہ کتنے صحابہ شہید ہوئے تو 250 تعداد ملتی ہے، بعض نے 260 لکھے ہیں، 259 لکھے ہیں۔ لیکن یہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت یہ ایسی عظیم چیز ہے کہ 1200 صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی خاطر 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یہاں تک کہ 70 حفاظ تھے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں شہید ہوئے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو بھی جمع کیا کہ بہت سارے حفاظ شہید ہو چکے، ایسا نہ ہو کہ قرآن کا اکثر حصہ ضائع ہو جائے، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ جو جامع قرآن جن کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلا قرآن پاک کو جمع کیا، تختیوں پر، پتوں پر اور مختلف درختوں پر لکھا گیا تھا اور ان کو ایک جگہ جمع کیا، جس کو اول جامع قرآن کہا جاتا ہے، لیکن ابھی پرنٹنگ اور صفحہ ایجاد نہیں ہوا تھا۔ وہ جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا ہے کہ جب ہم قرآن پاک اٹھاتے ہیں تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مصحف ہے یہ مصحف عثمانیہ ہے، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چونکہ صفحہ ایجاد ہوا تھا، انہوں نے 7 صحیفے بنائے اور عرب کے مختلف قبائل میں تقسیم کر دی۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور مسیلمہ کذاب جو گستاخی کر رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی برداشت نہ ہوا اور مسلمانوں نے کہا کہ ہم جتنی دیر مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکھی ہے، آپ سے وفاداری سیکھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کوئی ان کی شان میں گستاخی کریں ہم یوں بیٹھے رہیں، یا کوئی اگر ان کی شان میں گستاخی کریں ہم کچھ کو کہیں نہ ہمیں کہ یہ غداری ہے، یہ وفاداری نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اگر قرآن پاک میں دیکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام کی گستاخی بھی جو کفار و یہود و نصارہ ہیں وہ کرتے چلے آئے ہیں۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں کہ جن میں پہلی آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ کہ ہر دور میں ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، لیکن وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا تمہارا رب ان کے لیے رہنمائی اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر اسی جگہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا آپ دیکھو گے کہ یہ لوگ نبی کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ کیا یہ اپنے خداؤں کو بول چکے ہیں؟ بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جب اگر ہم مطالعہ کریں تو اس دور میں بھی کفار یہود و نصارہ نے نبیوں کی شان میں گستاخی کی ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ان کو کیا ہو گیا کہ یہ رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور پھر یہ تمسخر ایسا ہے کہ اللہ کے عذاب سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے۔ تو مختلف انداز میں خود اللہ جل شانہ نے بھی دفاع کیا ہے، اور اسی طرح فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخی ہے، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب تو قرآن پاک میں سکھلائے گئے ہیں کہ جس میں خطبے میں جو آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، یہاں تک آواز اور یہاں تک ادب سکھایا کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب آ کر اونچی اونچی پکارنا شروع کر دیا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں آیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ رسول اللہ کے حجرے کے قریب اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی عقل کم ہو گئی، یہ کم عقل والے ہیں ایسے۔ سو لہٰذا جو بے ادبی بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اگر کوئی جو ناموس کی حفاظت نہ کرے فرمایا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں فرمایا
کہ مومن نبی کے دشمن سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے ایک آیت تک ٹکڑا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے کبھی ان لوگوں کو اپنا دوست نہیں رکھتے، ان کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتے، ان کی چیزوں سے محبت نہیں کرتے۔ جو اللہ رسول اس کے رسول سے تو دشمنی کرتا ہے، تو مومن اور سچے مسلمان کا ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ بھی ان سے دوستی نہ کرے، وہ بھی ان سے دلی تعلق نہ بنائے، وہ بھی ان کی چیزوں سے متاثر نہ ہو، ان کی چیزوں سے محبت نہ کرے۔ تو خود اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ارشاد ہے، فرمایا افمن یعلم انہ، اور فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے اللہ نے اس کے لیے اس کا ٹھکانہ آگ بنا دیا ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو واضح اللہ جل شانہ نے اپنے رسول کے جو آداب ہیں وہ واضح طور پر ارشاد فرمائے ہیں۔ لہٰذا اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں نہ ہو، جس طرح ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، تو واضح قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ آپ کہہ دیجئے ان کو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری پیروی کریں، اللہ ان سے خود بخود محبت کریں گے۔ سو لہٰذا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گستاخ رسول کا تذکرہ کریں تو سب سے پہلے ابو لہب ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں آپ نے دعوت کا کام شروع کیا اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے، تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر سب کو جمع کیا اور کہا کہ مسلمان بتاؤ کیا میں امین نہیں ہوں؟ سب نے کہا آپ امانت دار ہیں، آپ جیسا کوئی امین نہیں ہے۔ کہا بتاؤ میں صادق نہیں ہوں؟ کہا آپ جیسا کوئی سچا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاف میں بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے اس پار ایک دشمن ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ کہا ہم آپ کی ضرور بات مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ شیطان ہے، یہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، تو بہت سارے بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی تم وحدانیت کا اقرار کر لو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو اس وقت ابو لہب نے جملہ بولا تھا تبنک یا محمد، نعوذ باللہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹیں۔ اللہ کو یہ گستاخی نہایت ناپسند ہوئی، اور قرآن پاک کی آیت سورۃ اللہب جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ خود ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو خود اللہ میدان میں آئے ہیں اور خود اللہ جل شانہ نے جواب دیے۔ لہذا اسی طرح بہت سارے ایسے واقع ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اٹھایا کہ کون ان کا کام تمام کرے گا جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ لہٰذا بہت سارے صحابہ کی مثالیں ملتی ہیں، ان میں ایک وہ شخص کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وہ کعب بن اشرف ہے۔ میں کہ جب پہلا غزوہ مسلمانوں نے کیا کہ جس کو ہم غزوہ بدر کہتے ہیں، جب یہ غزوہ ہوا اور یہ پتہ چلا کہ کعب بن اشرف وہاں پر جو کفار مکہ ہیں ان کو جا کر کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اچھا ہے یا تمہارا؟ تو نعوذ باللہ وہ یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ تمہارا دین زیادہ اچھا ہے، اور وہ جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مقامات پر اور بہت دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی گستاخی کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ کون ایسا ہے کہ جو اس کا کام تمام کرے گا؟ لہٰذا ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام محمد بن مسلمہ تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اور میں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں کنایا استعمال کروں۔ کنایا کہتے ہیں کہ باتوں باتوں میں بندے کو یہ شو کرانا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔
سو لہٰذا یہ محمد بن مسلمہ یہ اس کے پاس چلے گئے کعب بن اشرف کے پاس، اور اس کو کہا کہ شکوہ کیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ ہمارے سے صدقات لے لیتے ہیں اور ہم بہت تنگ ہیں، یہ شو کروایا۔ وہ کہنے لگا ہاں یہ بات تو ہے کہ تم ہمارے میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہنے لگا نہیں، ابھی میں ان کے سامنے چونکہ اقرار کر چکا ہوں، سو لہٰذا میں تمہارے سے قرض لینے آیا ہوں۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ تم کیسا قرض کا مطالبہ کرتے ہو اور اس کے بدلے میں تم کیا رکھواؤ گے؟ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ اس کے بدلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی عورتوں کو رکھواؤ۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے ہم تمہارے پاس اپنی عورتوں کو کیسے رکھوا سکتے ہیں، تم عرب کے خوبصورت لوگ ہو۔ یہ پورا بخاری کا ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں، پوری حدیث ہے لمبی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس میں موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ نہیں رکھتے اپنے بچوں کو رکھواؤ۔ خلاصہ یہ ہوا اس نے کہا کہ میں تمہیں بطور اسلحہ کے، بطور رہن کے رکھوا دیتا ہوں، تم مجھے قرض دے دو۔ اس نے قرض دے دیا اور کہا کہ اگلے دن میں اسلحہ لے کر آؤں گا۔ سو لہٰذا اگلی رات تھی اور رات بہت دیر ہو چکی، اور یہ محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھ ایک ساتھ اور جو ان کے رضائی بھائی تھے وہ آئے، انہوں نے آواز دی کہ بیوی کہنے لگی اس وقت نہ جاؤ، کہنے لگے نہیں میں نے وعدہ کر رکھا ہے۔ سو لہٰذا یہ گئے اور دیکھا کہ محمد بن مسلمہ اسلحہ لے کر آئے ہیں، اور جب وہ کعب بن اشرف آیا تو انہوں نے اس کو کہا تھا کہ میں ایک ہیلا کروں گا، تم میرے ساتھ تیار رہنا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ تم نے بہت ہی عمدہ خوشبو لگا رکھی ہے، تمہارے سر سے تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، اپنے سر قریب کرو۔ انہوں نے اپنے سر کو سونگا، اپنے ساتھی جو تھے ان کو بھی کہا کہ ان کا سر سونگو، کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ دوبارہ کہا کہ ایک مرتبہ میں اور سونگنا چاہتا ہوں، کتنی پیاری تم نے خوشبو لگا رکھی ہے۔ سو لہٰذا جب اس نے دیکھا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ ان کا سر مکمل طور پہ اپنے قبضے میں کر چکے ہیں، تو ادھر ہی انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا، اور اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کو حلال کرا کر اور فرمایا کہ یہ اصل مجاہد ہے۔ تو یہ ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا عزیزان محترم، کہ اگر ہم سوچیں کہ اپنی ذات کے لیے یہ مسئلہ تھا، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اگر رسول اللہ کی چاہت یہ ہوتی کہ اس گستاخ کے ذریعے سے بہت سارے فتنے ابھر رہے ہیں، ان فتنوں کے سر کو دبایا جائے، اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں تاریخ میں، وقت کم ہے، لیکن آخر میں اب یہ بات کرتے ہیں کہ تحفظ ناموس رسالت ہماری ذمہ داریوں کی بات آئے تو ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ آج کا کام نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی طرف سے ہمیشہ کی طرح یہ فتنے اٹھتے ہیں، اور جو مسلمانوں کا جذبہ جاگتا ہے وہ آواز بلند کرتے ہیں تو یہ فتنے دبتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے عمل سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہوں، اور خود میرا عمل ہی اتنا مضبوط ہو اور میری بات اتنی مضبوط ہو کہ کافر اور غیر یہ جسارت ہی نہ کر سکے کہ ہم ان کے نبی کی شان میں بھی گستاخی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالم ہے، اور فرمایا کہ جب مسلمان اس پر عمل کر کے اس کو آگے پھیلانے کا عزم ہو، جب تحفظ ناموس رسالت کو فروغ دیا جائے گا، مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کیا جائے گا، فرمایا کہ اس سے بھی قابو پایا جا سکتا ہے کہ خود جب مسلمان کے دل محبت سے بھرا ہوا ہے، وہ آواز اٹھائے گا ختم نبوت کی، تو اس کی آواز اٹھانے کی برکت سے بہت سارے فتنے دب جائیں گے۔